السلام علیکم۔ آج 17 رمضان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت میں کچھ احادیث کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ یوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلتیں بے شمار ہیں کہ انہیں ایک ویڈیو میں بیان کرنا یا انہیں کل شمار کر پانا یہ بہت مشکل بات ہے، لیکن پھر بھی کچھ اہم حدیثیں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تیسری بیوی تھیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نکاح کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور ان کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کسی سے بھی نکاح نہیں کیا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور ان کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت ساری احادیثیں کتابوں میں مروی ہیں، ان میں سے چلیں ہم آپ کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسی سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3769۔ سرید ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ نیوٹریشس ہوتا ہے، اور اسے مریضوں کو کھلایا جاتا ہے تو انہیں بہت جلدی اس سے طاقت مل جاتی ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کی مثال اسی طریقے سے دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے سرید کھانے کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر ہے، اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی فضیلت باقی تمام عورتوں پر ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی عالمہ بھی تھیں۔ آپ کے علم کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے صحابہ علم کے معاملے میں آپ کے شاگرد تھے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو کسی بھی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھ لیتے تو ہمیں ان کے پاس اس کی معلومات مل جاتی۔ حوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3883۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ، جبکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ صحابہ میں بہت بڑے عالم تھے، اس کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہمیں کسی طرح کی مشکل پیش آتی کسی مسائل میں، کسی حدیث میں، تو ہم حضرت عائشہ سے اس کے بارے میں پوچھ لیتے اور وہ ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی کر دیتی تھیں۔ تو یہ آپ کے علم کا حال تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو گفتگو تھی وہ بہت ہی فصیح و بلیغ ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت احناف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آج تک حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر خلفاء کا خطبہ سنتا آ رہا ہوں، لیکن جس احسن اور فصیح و بلیغ انداز میں سیدہ عائشہ گفتگو فرماتی ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بھی ایسی گفتگو کرتے نہیں سنا۔ حوالہ مستدرک للحاکم حدیث نمبر 6732۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی کہ یہ جو صحابی ہیں حضرت احناف بن قیس، یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے باقی بڑے بڑے صحابہ کا خطبہ سنا ہے، انہوں نے نام بھی بتائے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کا خطبہ سنا ہے، مگر ان سب کے خطبے سے زیادہ فصیح و بلیغ انداز میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرمایا کرتی تھی۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل امین یعنی فرشتوں کے سردار بھی سلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ حوالہ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 6722۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی حدیث نمبر 3881 اور 3882 پر نقل کیا ہے، اور امام بخاری نے بھی اسے حدیث نمبر 3768 پر اور 6201 پر نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب
اور دنیا میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حدیث ملاحظہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے۔ یاد رکھیں، سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ بیویوں میں کون محبوب ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے۔ تو یہ سوال سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، عائشہ۔ پھر پوچھا، مردوں میں، یعنی مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو فرمایا، ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3885۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا رشتہ دار ہو، چاہے دوست ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت۔ سوال کرنے والے نے مطلق سوال کیا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، عائشہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے تھے، اور ان کے بعد ان کے والد یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیار سے ان کا نام بدل کر پکارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے۔ حمیرہ کے معنی ہوتے ہیں سرخ گالوں والی۔ حوالہ سنن الکبریٰ للنسائی، حدیث نمبر 8902۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اتنی خوبصورت تھیں کہ آپ کے گالوں پر سرخی جھلکتی تھی، جس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یہ نام دیا تھا، یعنی حمیرہ، سرخ گالوں والی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یوں اپنی بیویوں سے محبت کرنے کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیار سے عائشو کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3768 پر حدیث نقل کرتے ہیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یا عائشو کہہ کر پکارا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت امام بخاری نے حدیث نمبر 6201 پر بھی نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کچھ اور بھی خصوصیات ہیں جو بہت اہم ہیں۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4451 پر حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا، ہمارا دستور تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعائیں پڑھ کر شفا طلب کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائیں اور فرمایا کہ فی رفیق الاعلیٰ، فی رفیق الاعلیٰ۔ اتنے میں عبد الرحمن آ گئے، ان کے ہاتھ میں ہری مسواک تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، میں جان گئی اور فوراً اسے لیا اور لے کر چبایا اور نرم کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ نے اچھی طرح دانتوں میں مسواک کی، پھر وہ مسواک آپ مجھے دینے لگے تو وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کا فضل دیکھو کہ اس نے اپنے محبوب کے آخری دن میں میرا لعاب دہن اپنے محبوب کے دہن میں ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ فخر کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن میرے لعاب کو اپنے محبوب کے لعاب میں ملا دیا۔ یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہی دنیا سے رخصتی فرمائی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند احمد میں جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 261 پر حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں میری باری کے دن اور میرے سینے اور حلق کے درمیان دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔
لوگ مرنے کے لیے بڑی بڑی خواہشیں کرتے ہیں کہ میری موت فلاں جگہ پر آئے، فلاں جگہ پر آئے، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے اپنی چہیتی بیوی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں وصال فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اس سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مزید ایک حدیث سن لیں کہ دنیا کے سب سے افضل ترین 3 شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہی حجرے میں مدفون ہیں۔ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی صحیحین میں حدیث نمبر 4401 پر حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا کہ 3 چاند ان کے حجرے میں آ گرے ہیں۔ پھر اس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرے حجرے میں 3 آدمی دفن ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور پھر دنیا یہ جانتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جو 3 شخص، دنیا کے سب سے افضل ترین 3 شخص جو دفن ہوئے وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں۔ یہ 3 دنیا کی سب سے افضل ترین شخصیت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں مدفون ہیں۔ تو یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تمام امہات المومنین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے وسیلے سے ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔